बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, इन दिनों हम्दुल्लाह मोहिब और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़श्ता 2 रोज़ कबल होने वाली मुलाकात की ख़बरें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बड़े शद्दोमत के साथ शाया हुई भी हैं और नशर भी की गई हैं। हम्दुल्लाह मोहिब कौन है और किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, तो इसके मुतालिक कुछ आपको बताता चलूँ कि हम्दुल्लाह मोहिब का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद से है और ये 1983 में जलालाबाद में पैदा हुए थे। इनके वालिद एक लोअर कोर्ट, जलालाबाद की लोअर कोर्ट के जूनियर क्लर्क थे। इसके अलावा इनके वालिद के जो थे वो जलालाबाद में नाइट्स क्लब भी थे, जिसकी वजह से इस फैमिली के बड़े असर रसूख था वहाँ जलालाबाद में। और इनकी फैमिली जो थी वो काफ़ी फैशनेबल तस्वर की जाती थी, जिसकी वजह से तालिबान की नज़रों में इनका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए और तालिबान के असर रसूख बढ़ने लगे तो ये फैमिली हिजरत करके पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आने के बाद एक तवील अरसा तक इनका क़याम यहाँ रहा। इस दौरान हम्दुल्लाह मोहिब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्कूलों में तालीम हासिल की और यहाँ इनकी फैमिली ने कारोबार भी किए। तवील अरसे तक कारोबार भी इनका रहा और तमाम बहन भाइयों ने तालीम भी यहाँ हासिल की। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड भी बनवाए गए और इन लोगों ने यहाँ पासपोर्ट भी हासिल किए, प्रॉपर्टियाँ भी बनाई। लेकिन जो ही अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हुए ये वापस अफ़गानिस्तान चले गए। लेकिन चंद सालों के बाद ही फिर अफ़गानिस्तान के जब हालात ख़राब हुए तो ये दोबारा पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आने के बाद इनका फिर एक तवील अरसे तक क़याम रहा। यहाँ सरकारी मराद भी लेते रहे और बिज़नेस भी किया और अमरीकी डॉलर भी इन तक पहुँचते रहे, क्योंकि ये वहाँ अमरीकी एजेंट का किरदार अदा कर रहे थी इनकी फैमिली, तो अमरीकी डॉलर की भी बड़ी रेल फेल थी इनके पास। फिर जब अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हुए तो इनकी फैमिली वापस अफ़गानिस्तान चली गई और ये यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद बरतानिया चले गए। बरतानिया में इन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ के नेशनलिटी इन्होंने हासिल की और वहाँ वो बरतानवी शहरी कहलाने लगे। जब उन्हें बरतानिया की शहरियत मिल गई तो वो दोबारा अफ़गानिस्तान आ गए। अफ़गानिस्तान में आकर शहरियत तो उनकी बरतानिया की थी, लेकिन उन्होंने अमरीकियों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में काम किया। उस वक्त की हुकूमत जो थी वो उस वक्त के सदर जो थे अफ़गानिस्तान के, उनके ये बहुत करीब होते चले गए और अमरीकियों और अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत थी उनके दरमियान राब्तों का इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। एक टाइम ऐसा आया कि बारक ओबामा ने अफ़गानिस्तान के उस वक्त के सदर से ये डिमांड की कि वो हम्दुल्लाह मोहिब को अफ़गानिस्तान का सफ़ीर बनाकर अमेरिका में भेज दें, ये अफ़गानिस्तान के मुफाद में होगा। फिर ऐसा ही हुआ, ये 3 साल के लिए अमेरिका में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर बनाकर भेज दिए गए। ये 3 साल अमेरिका में रहे और अमेरिका में रहने के बाद न सिर्फ इन्होंने अफ़गानिस्तान के सफ़ारत की हैसियत से वहाँ अपना किरदार अदा किया, बल्कि रा के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में भी मसरूफ़ रहे। उस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहे जिसका इसने बरसों, इसके और इसके ख़ानदान ने बरसों नमक खाया था, जिसका इसके और इसके ख़ानदान ने बरसों मरात ली इस पाकिस्तान से। वहाँ यहाँ कारोबार किए, यहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाई, आला तालीम हासिल की और हमारे मुकामी लोगों का हक मारकर इन्हें जो है मुख्तलिफ़ औकात में
وظائف بھی دیے جاتے رہے. اس پاکستان کے خلاف انہوں نے سازشیں کی. پھر 2018 میں جب یہ افغانستان واپس آئے تو افغانستان میں انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کو بڑی مراد دلوائی اور افغانستان کے مختلف بڑے شہروں میں سفارت خانے جو ہے ہندوستان کے کھلوائے. ہندوستان کے جو را کے ایجنٹ جو را کے لیے کام کرتے تھے ان کو مراد دلوائیں اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مسلسل مصروف عمل رہے. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہندوستان سے مل کر امریکی آشیرواد کے بعد افغانستان کے صدر بھی بن جائیں، لیکن ان کی خواہش ان دنوں دم توڑ گئی جب پاکستان نے امریکہ کو یہ مشورہ دیا کہ افغانستان کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں سے امریکی فوجیں نکالی جائیں اور افغانستان کا مستقبل کا فیصلہ وہاں کی عوام کریں. امریکہ چاہتا بھی یہی تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی راہ ہموار ہو جس سے ہم اپنی افواج یہاں سے نکالیں، اور جہاں ہم نے سینکڑوں بلین ڈالر یہاں خرچ کیے ہیں، اگر مزید رہے تو نہ صرف اخراجات کرنے پڑیں گے بلکہ سینکڑوں فوجیوں کی جانیں بھی جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں افغانستان میں. لیکن وہ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکے تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے. پاکستان نے افغانستان کے جتنے بھی گروپس تھے ان کو اور امریکی حکومت کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، ان کے مذاکرات کیے اور کسی طرح سے امریکہ جو تھا وہ افغانستان سے جانے پر تیار ہو گیا. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ جو حمداللہ محب تھے ان کی جو تھی ساری پلاننگ خراب ہو گئی اور یہ جو افغانستان کا صدر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ چکنا چور ہو گیا. اس وقت سے انہوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کی. خود مریم نواز کی والدہ، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں سب اسی ملک میں رہتی ہیں جس ملک کو حمداللہ محب نے بازار حسن قرار دیا اور اس ملک میں رہنے والی ماؤں بہنوں کو وہ طوائف کہتے رہے ہیں. مریم نواز شریف سے ملاقات، حمداللہ محب کی ملاقات کو خوش آئند قرار دے رہی ہیں، ایک ایسے شخص سے ملاقات کو جس کے متعلق میں ابھی بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں. مریم نواز کہتی ہیں کہ حمداللہ محب کی جو ملاقات ہے نواز شریف سے وہ ملکی مفاد میں ہے، بلکہ اس سے قبل ہمارے آرمی چیف بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں. لیکن عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے. ہمارے آرمی چیف سے حمداللہ محب کی جو ملاقات تھی وہ تھی 2019 میں. یہ ملاقات اس وقت تھی جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اور اس وقت تک انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی تھی. پاکستان کے خلاف کوئی ان کے جو تھے وہ خیالات ایسے نہیں تھے. اس وقت آرمی چیف کی ملاقات تھی اور آرمی چیف نے اس ملاقات میں بھی انہیں یہ واضح کر دیا تھا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں کو ہی کرنا ہوگا. 20 سال کا عرصہ گزر گیا، امریکہ افغانستان میں تبدیلی نہیں لا سکا. وہ بات بھی ہمارے یہ حمداللہ محب جیسے نمک حرام شخص کے لیے ناگوار تھی. اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور جس قسم کے وہ الفاظات استعمال کر رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. تو میں مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ ماضی میں جو ان کی سیاست رہی ہے یا اب جو وہ ہمارے اس وقت جو وہ سیاست کر رہی ہیں یا جس قسم کا جو ان کا انداز ہے یا ان کے جو والد کا انداز ہے، خدا را اس کو تبدیل کریں. اس سے پہلے بھی آپ کا انداز سیاست جو تھا وہ مشکوک تھا. اب میں آتا ہوں جناب ہمارے پاکستان کے جو ماضی میں ہائی کمشنر تھے ہندوستان میں عبدالباسط صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں وہاں ہائی کمشنر تھا ہندوستان میں تو مجھے آئے دن
حمزہ شہباز کی جانب سے دباؤ ڈالا جاتا تھا مختلف لوگوں کو ویزا ایشو کرنے کے لیے، ان میں کچھ، اور اس کو بھی ہم نے کئی مرتبہ ویزا ایشو کیا، نہ صرف اس کو ویزا ایشو کیا بلکہ اس کے کئی لوگوں کو ہم پر دباؤ ڈال کر ویزا ایشو کروایا گیا۔ عبد الباسط صاحب بتاتے ہیں کہ فروری 2016 میں جو پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا اس میں بھی نواز شریف کی مرضی شامل تھی، لیکن اس کی کوئی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ وہ ایسا کون سا واقعہ تھا۔ نواز شریف کی وفاداری کس قدر اس ملک کے ساتھ ہے یہ پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگرچہ اس سے قبل بھی ہمارے پاکستان کے نامور سائنسدان عبد القدیر خان نے ایک پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار میں ایک مضمون شائع کیا تھا، اور انہوں نے بڑی درد دل سے یہ آرٹیکل لکھا تھا، وہ پڑھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ انہوں نے اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ شریف برادران کے جو روٹس ہیں یا جو ان کی ہندوستان میں آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ گریٹر پنجاب کی جانب ان کے قدم بڑھے ہیں اور وہ گورنری مانگنے کے لیے نیو دہلی جایا کریں گے۔ اس آرٹیکل میں ان کے بہت سے اشارے تھے۔ ایک یہ طویل عرصہ پرانی بات ہے، لیکن اس کے بعد نواز شریف کے 2 اقتدار کا خاتمہ ہوا، اور آج نواز شریف کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جو آج بھی نواز شریف کی سیاست کے گنگار ہیں، اور نواز شریف کے متعلق اب جو باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جن کے وہ جواب بھی نہیں دے سکے اور نہیں دے پا رہے ہیں، وہ یا ان کی فیملی یا ان کے جو دوسرے بھائی ہیں یا ان کے بھتیجے ہیں یا ان کی بیٹی مریم نواز ہیں، وہ سب کے سامنے آیا ہے، اور اب اس کا تسلسل شروع ہو چکا ہے جو اب نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ مزید آپ کو اس کے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔